محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرض معاف کرو۔ یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے۔ تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں، نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بدور تجھے کہہ رہی ہوں، میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔ جو بندہ بول سکتا ہے وہ بولے، جو حق سیدات سننے کے لیے آج تک اسلام، بسم اللہ سے، میری ماں کا قرض مجھے واپس کر۔ صدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں۔ آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علیہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں، انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا، خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی کا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں، اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتا۔ یہ بی بی ہماری نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا، بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ سنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا، حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔
حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی. سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو, کھانا بھی مل سکتا ہے, بستر بھی مل سکتا ہے. یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی. بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ, سامنے مسجد میں بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ. بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے, رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی, باپ بھی میرا رئیس تھا, میں بھی رئیس ہوں, باپ بھی تاجر تھا, میں بھی تاجر ہوں, باپ بھی تجارت کرتا تھا, میں بھی تجارت کرتی ہوں. مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں, مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے, میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا, آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا, آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. میں نے لمحہ دیر نہیں کی, میں فوراً آپ کو نتیجے میں لے کے آنا چاہتا ہوں, آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا. بیوی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی. بیوی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا, اس نے بیوی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے, اس سے پوچھ تو صحیح, طریقہ تو پوچھ ہی کرے گا کیا, محافظ بھیجے گا, رستہ تبدیل کروائے گا, رستے میں بندے کھڑے کرے گا, یہ کرے گا کیا. بیوی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھ شرم کر, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے, بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے. اس کا بیوی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بیوی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا. اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے, اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے. اور اس گھر کا بڑا کہہ رہا کوئی نہیں لوٹے گا, تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا. میں جس سردار سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ کہوں, بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی. حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا. سارے اکٹھے ہو گئے, حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے. سردار عرب, رئیس مکہ, علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے, ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے, قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ. حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا. ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے, یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا, نشانیاں ایسی بتاتا ہے, وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے. جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے میں سب کو بلایا. بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو, آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی, اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے, اور مکے والے تم ہو. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے, میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا. بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں, جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک, یہ جملہ میرا نہیں, جملہ ہے حضرت عمران کا, جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے, وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا. حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے, یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے. حضرت ابو طالب میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں, عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے. عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں, یہ کوئی طریقہ ہے. وہ بندہ دار مستور ہے, تم اس کا سامان چوری کو. بسم اللہ سرگاہ. اتنا جملہ کہہ رہا تھا, یہاں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ, لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا. ارے میں کاروبار کیا ہے, پتھر بیچے سوائے پہاڑوں کے یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت, چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں, اتنے دور دور کے ملک ہیں تجارت کے لیے. اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اس میں تو ہمارا مال چلا جائے گا. اب میری قوم کے نوجوان سر اٹھانا, حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں. علم معاشیات کا, علم اقتصادیات کا, علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا تھا. آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون کو چل رہا ہے. حضرت ابو طالب نے تم نے پہلے کیوں نہیں کیا تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں. جاؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں, جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے, جس کے گھر ایک گھوڑا ہے گھوڑا لے آئے, جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے, جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو بھی لا کے خدیجہ کے تجارت کے ایک سامان میں رکھ دو. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے, جس کا ایک اونٹ ہے دو لے لینا, جس کے دو اونٹ ہے چار لے لینا. جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا. اب
اب گئے گھروں میں جو تھا بابا جی مجھے معاف کر دیجئے گا، اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا. اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا، اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے، سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤں، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا، اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا. نہ میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گے آپ، میں دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا، خدا قرآن میں آیت بھیجتا، جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹ کا بھی کوئی نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے بھائی، شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں. بڑا بہترین، بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ گیا بابا جی. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا. کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آ کے. حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ. جب تجارت کا قافلہ واپس ہے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا. اب سامان رکھ کے چلے گئے. ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی. سامان رکھ کے چلے گئے. حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا، خدیجہ کے نوکروں کو بلا. بیوی خدیجہ کے نوکر آئے. حضرت ابو طالب نے سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا. ہائے 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 ہائے، سامان پورا کرو. سامان پورا کرو. بابا مشتاق شاہ جی، تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے، اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں، ہمارے پاس نہ سر ہے، نہ تال ہے، نہ سوزی ہے، نہ کتابیں. ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب نے یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ، خدیجہ کو جا کے دو، اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا، اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں. ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی زمین سے خیز ہو گئے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، میں کتاب کا حوالہ دوں، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد، خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا. صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے لیے ہوئے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم مشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں ہے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سید اپنے مقام سے اٹھی، امتحان دے کے کہتے ہیں یا علی میں نے بوجھ و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں، اور یہ بھی میں نے سنا ہے مذہب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، قلعہ کاموس میں علم بھی آپ نے گاڑا ہے، یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے، آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی، میرے مولا کی بیٹی، تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہے، وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں. صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا، اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صدقہ سید کھا نہیں سکتا. اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے.
ختم ختم اس مال کا کوئی صدقہ نہیں دے. چلے گئے بی بی خدیجہ کے نوکر جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا. بی بی کا سامان سارا مل گیا. پھر کہنے وہ ابو طالب نے کہا کہ اس مال کا کچھ صدقہ. تاریخ کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا، کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے. 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا. 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا، کوئی منت نہیں، جو بول پڑے گا نوکر پہ احسان کرے گا. یوں 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی. یوں آ کے مار رکھا. حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے. دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے. حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کا حصہ میں آپ کو دینے آئی. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اس نے اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے. احسان کیا کچھ رکھے. ابو طالب رکھتے نہیں تھے، خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی، درمیان میں توحید اتر آئی. حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر، بھتیجا میرا جوان ہے. حکم کیا تھا میرے بھائی نے یہی سطر پڑھ دیتا، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے، اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں. اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے میں پہنچا. ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی، حریر و رندید کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا. بی بی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی سے ایک نوکر کو اٹھایا، نام اس کا میسرہ تھا. لیکن میسرہ اٹھ جا، یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بیٹا، اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے. میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، نہ تمہیں بوری اٹھانی ہے، نہ تمہیں بوری رکھنی ہے، نہ تمہیں مال بیچنا ہے، نہ تمہیں نفع گننا ہے، نہ تمہیں نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میسرہ تم نے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا. بیوی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بیوی نے تیرا صرف ایک ہی کام ہے، ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی، تم نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے، اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے. مجھے واپس آ کے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں، اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں، اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے. میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا. میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بیوی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا، پھر بیوی کو دیکھا. بیوی اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں. اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے. ذاکرین کی مجلس ہے، ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. چلا گیا. میسرہ بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی. میسرہ واپس آیا. میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا. بی بی نے کہا میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی، کس میں کم ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا. میسرہ تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ دیکھا تھا بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت سے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پاؤں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرہ سے اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے. بیوی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا، جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چلتے ابھر آتے تھے. بیوی جبرائیل اس کے پیچھے چلتا تھا، میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا، آسمان کی بدری اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی. بیوی دیکھتی میں سب چپ ہو جا، اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا؟ دیکھ تیری عزت کی قسم، یا وہ بھی عیب ہے یا پھر یہ نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں، خوش ہو کے بیوی نے کہا میسرہ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری. کہاں چلا گیا؟ جھنگا مجمع. 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری 100 اونٹ سونا. غریب ہے یہ.
80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری، جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرا ہو گیا۔ اس نے کہا 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد، بی بی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا ہے تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں، ابھی مجھ سے تجارت کر رہی ہوں، یہاں تجارت ہے، سونا تو رکھ لے، 80 چاندی تو لے لے، یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں، کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کو گھر سے میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب بھی گھر چلے جا، میسر دیکھ کر بیوی 100 سونا 80 چاندی یمن کی ساری جائیداد، نہ بیوی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے، تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے۔ بیوی کہتی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی، منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، میں محمد کی جوتی سے مار کے تجھے دے دیتی ہوں، میں ایسا دیکھ رہا اپنا سونا تو رکھ، تیری چاندی تجھے نصیب ہو، تیری جائیداد تجھے مبارک ہو، پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں، اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام، مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا دوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی دوں، وعدہ کر بی بی جنت کا، بس بس ختم کیجیے گا، وعدہ کر بی بی جنت کا، وعدہ ہو گیا جنت کا، چلا گیا میسرا۔ اب یہاں میں چند بندوں کو ذہن پہ سوال آ گیا، وہ خطیب بھی کیا تو مجلس پر چہرے نہ پڑے، تو پیغام بی بی نے بھیجا؟ ہاں بی بی نے بھیجا۔ اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا، مالدار جو تھی اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا، یا قبلہ شرائی صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا، مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے۔ خدا نے کہا نا خدیجہ، نا خدیجہ، میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا، تو پیغام بھیج، تو پیغام بھیج، جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کر لیا، پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج، تو جو میری طرف کیجیے گا، پیغام تو بھیج دے۔ بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں، میری انا ہے، میرا مزاج ہے، میرا بھرم ہے، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں، تاریخ کیا لکھے گی، معورت کیا کہے گا، تھوڑا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے، معورت جو پھونکتا پھونکنے دے، پیغام تو بھیج، تو جو میری طرف کرنا، خدا کا وعدہ ہو تمہیں، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج۔ میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ میں تو پیغام بھیج، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں، تو پیغام بھیج، میں احسان کا بدلہ دوں گا۔ میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ میں شادی کا پیغام تو بھیج، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں، میں محمد کی شریعت میں لا دوں گا، نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا، پھر لڑکے کی رضا، میں سارے کی ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا۔ بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا، شادی کا دن مقرر پایا، 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا۔ نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے، دعوت نامہ تقسیم ہو گیا، براتی اترنے شروع ہو گئے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، جس گھر میں شادی ہو، شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں، پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے، آپ کے گھر میں شادی ہے، ہمارے لائق کوئی حکم، کوئی خدمت، کوئی ذمہ داری، کوئی کام۔ ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے، ابو طالب بتاؤ ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم، کوئی ذمہ داری۔ حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی، یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے، ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ، داؤد زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ۔ مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا، بابا جی تشریف لے آئے، اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا، ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں۔ برات نبی کی گھر سے نکلی، جب دلہا اپنے گھر سے نکلا، یاسین کا سکرہ، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑکیاں، یمشون عرض کی لڑیں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ
आऊज़ु बिरब्बिल फलक की धुई। अबू तालिब हाथ पकड़ के कहा, और रब के गुस्ताखो, दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात सज के धज के बारात अबू तालिब के घर में। अबू तालिब के घर से निकल के बारात बीवी खदीजा के आंगन के दरवाजे पे पहुंची। बारातियों का रूह थम गया। बारात में कहीं इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, याहया, ज़करिया, ईसा, मूसा। जब बारात बीबी के दरवाजे पर पहुंची, इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात को बिठा दिया गया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। अब फंस गया मौलवी, अब फंस गया मौलवी। अब हमें सिर्फ इतना बता, निकाह किसने पढ़ा? कमली वाले का निकाह किसने पढ़ा? मीठे मदनी का निकाह किसने पढ़ा? सोने नबी का निकाह किसने पढ़ा? क्योंकि जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। तो मर्जी का नाम फिट कर लेता, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। वो बहुत बाद में आए हैं। 3 किताबों के हवाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 3 किताबों के हवाले। तारीख तिबरी 1, सीरत हिशाम 2, सीरत हलबिया 3। तीनों किताबें अहले सुन्नत भाइयों की, तीनों किताबें बरादरान अहले सुन्नत की। तीनों किताबों में लिखा है कि हजरत अबू तालिब नबी और बीबी खदीजा के दरमियान बैठे। दरमियान बैठ के हजरत अबू तालिब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व इहकाम लिन्नास व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा व ख़तम नबिय्यिन व राशिदीन हाज़ा अख़ी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। हजरत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठकर तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इस्माईल की नस्ल में रखा, व इहकाम लिन्नास, हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा। अल्लाह ने हमारे सरों पर ताजे नबूवत को सजाया हुआ है। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है। हाजियों को खाना हम खिलाते हैं। और ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। हाज़िर शरफ़ुल व नबलन व फ़ज़ल कसीरा। पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है। पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है। मैं इसे साथ लेकर तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मोहतरमा मुकर्रमा बीबी खदीजा से इसका निकाह करवाने के लिए आया हूँ। ये जुमला कहने के बाद हज़रत अबू तालिब अपने मकाम से उठ के खड़े हुए। बीबी खदीजा के पूरे खानदान की आंखों में आंखें डाल के हज़रत अबू तालिब ने कहा, ऐ खानदान खज़ैरत, हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा कर देता हूँ। हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा करता हूँ। आओ हज़रत अबू तालिब से पूछे, मौला किस खानदान से कह रहा है जिनके रस्ते में ईरानी कलीर बिछते हैं, जिनके नौकरों के खेमों के रस्ते सोने के होते हैं। मौला जमीनें मांग ली कहां से देगा, आसमान मांग लिया कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हक